بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے 14ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ وَعَلَى لِلْإِسْتِعْلَاءِ نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْبَاءِ نَحْوُ مَرَرْتُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى مَرَرْتُ بِهِ وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى فِي نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَيْ فِي سَفَرٍ وعن للبعد والمجاوزة نحو رميت السهم عن القوس وفي للظرفية نحو المال في القيس ونظرت في الكتاب وللاستعلاء نحو قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل والقاف للتشبيه نحو زيد كالأسد وقد تكون زائدة نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ نئے ترکیبی قواعد ہیں۔ تو اس پوری عبارت کے اندر جو ہے دو نئے ترکیبی قواعد آئے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مخاطب اور متکلم کی ضمیر کے بعد صیغہ صفت آ جائے تو صیغہ صفت میں غائب کی ضمیر نہیں نکالیں گے بلکہ مخاطب یا متکلم کی ضمیر نکالیں گے۔ تو اس کی مثال جو ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ہے، تو عَلَى سَفَرٍ کو جس کے متعلق کریں گے یعنی اس کا جو متعلق نکالیں گے تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ پیچھے ان کنتم کے مطابق نکالیں گے، یعنی کنتم کے ساتھ جو ضمیر ہے اسی کے مطابق ہی اس کے اندر سے ضمیر نکالیں گے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 2 کہ کاف تشبیہ کا ہو تو وہ ظرف لغو ترکیب کے اندر نہیں بنتا بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے یہ ظرف مستقر بنتا ہے۔ تو جیسا کہ من بیانیہ جو ہے یہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے، ظرف لغو نہیں بنتا، ایسے ہی جو کاف تشبیہ کا ہے وہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے ترکیب کے اندر۔ تو اس کی مثال ہے لیسا کمثلہ شیء۔ اور اس کے بعد جو ہے ان نئے ترکیبی قواعد کو استعمال کرنا اور ساتھ ہی ترکیب ہے۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وَعَلَى لِلْإِسْتِعْلَاءِ، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو استنافیہ بھی ہو سکتی ہے اور واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اعلیٰ جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مبتدا لام جار، استعلائی جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کا یہ ظرف مستقر ہوا، ثابتۃ کے ثابتۃ اسم فاعل، اسم حیازم اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ خبر مبتدا خبر مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے نحو زید علی السطح، اس کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی ترکیب کر لیتے ہیں کہ نحو جو ہے یہ مضاف، زید علی السطح یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ معطوف علیہ، واو عاطفہ علیہ دین، تو یہ معطوف، تو اب معطوف علیہ یعنی علیہ دین یہ مراد لفظ ہو کر معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ نحو کا مضاف علیہ، نحو اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا مثال معذوف کی۔ تو مثال جو ہے یہ مدا مل کا مبتدا خبر مل کا جملہ اس میں۔ اس کے بعد الگ الگ ترکیب کر لیتے ہیں۔ زید جو ہے یہ مبتدا علی السطح جو جار مجرور مل کا یہ ظرف مستقر اور ثابت ان کا ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جو ہے یہ خبر مبتدا خبر میں جملہ اس میں خبری۔ آگے علیہ دین، تو علیہ جو ہے جار مجرور مل کا ظرف مستقر ہوا ثابت ان کے ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اس میں شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مقدم۔ آگے دین جو ہے یہ مبتدا مؤخر اس حوالے سے پیچھے قاعدہ گزر چکا ہے۔ اور آگے وقت تکون بمعنی الباء، تو یہاں پر یہ ترکیب ہوگی کہ واو جو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ واو استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ آگے قد جو ہے یہ حرف تحقیق برائے تقلیل ہے، تکون فعل ناقص، اس میں ہیا ضمیر اس کا اسم، آگے با جار بمعنی مضاف البائی مضاف الیہ، اب معنی اپنے مضاف الیہ سے جار کا جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر ثابتہ تن کے۔ تو ثابتہ تن اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل، اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ تکون کی بن جائے گا خبر، تکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ آگے نحو مررت علیہ بمعنی مررت بہ، تو اس کی دو ترکیبیں ہوتی، دوسرے جو ہے دونوں کر لیتے ہیں۔ نحو جو ہے یہ مراد، یہ نحو جو ہے یہ مضاف، آگے مررت علیہ یہ مراد لفظ ہو کر رسول حال، تو یہاں پر رسول حال کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جب اس کو مراد لفظ کہا کہ یہ معرفہ میں آ گیا تو اس لیے اب معرفہ رسول حال ہے، اس کے بعد بمعنی مررت بہ آ رہے، یہ جار مجرور کی صورت میں ہے، تو اب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے درمیانے کلام میں تو اس وقت جو ہے یہ ذوالحال حال والی ترکیب کرتے ہیں۔ تو مررت علیہ، تو مررت علیہ مراد لفظ ذوالحال، با جو ہے یہ جار، معنی جو ہے یہ مضاف، مررت بہ یہ مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ، اب معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے جار مجرور مل کا یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کے، تو ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ حال ذوالحال حال مل کر نحو کا مضاف الیہ، نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ
مثالہ کی خبر وہ مل کر جو ہے یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے الگ الگ ترکیب مرت و علیہ مرت و فعل تازمیر فاعل علیہ جار مجرور مل کر اس کا بان جائے گا ظرف لاغ فعل فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ آگے مرت و بھی مرت و فعل تازمیر فاعل بھی ہی جو جار مجرور مل کر ظرف لاغ فعل فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ آگے وقت تکون بمعنی فی تو واو عطفہ قد جو ہے یہ تحقیق برائے تقلیل ہے، تکون کے اندر ہی ضمیر اس کا اسم ہے، با جار تکون یہ فعل ناقص میں ہی ضمیر اس کا اسم ہے، با جار معنی مضاف فی مراد لفظ ہو کر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ثابتۃ کے جو ہو جائے گا یہ متعلق ہوئے گا ثابتۃ اسم فاعل اسم ہی ضمیر اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ دونوں کوئی خبر تکون اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ آگے نحو قولی تعالی وان کنتم علی سفر ای فی سفر تو نحو جو ہے یہ مضاف قولی جو ہے یہ بمعنی مقول مضاف الیہ مضاف اعظمی ذوالحال تعالی جو ہے یہ فعل اسم ہوا ضمیر اس کا فاعل فعل فاعل مل کر یہ حال ذوالحال حال من قول کا مضاف الیہ قول اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ معطوف الیہ جو یہ بن جائے گا جو معطوف الیہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو یہ اور جو ہے اس کو مبدل منہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ تو وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ پھر جو آگے بن جائے گا یہ مبدل منہ یا معطوف الیہ۔ اگر یہ حرف تفسیر فی سفرٍ جو ہے بھی تقدیر وَإِن كُنتُم جو ہے یہ بن جائے گا مبین یا بدل بن جائے گا۔ تو اب وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ یہ مبدل منہ یا معطوف الیہ اپنے جو ہے یہ مبین یا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر پیچھے تا کہ پیچھے بنایا تھا جو ہے یہ مبدل منہ بنا تو اس کا بدل یا پیچھے بنایا تھا معطوف الیہ اس کا بن جائے گا یہ مبین۔ تو اب یہ مل کر نہ وہ کا مضاف الیہ نہ وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا مثال و معذوف کی، تو مثال و مضاف مل کر جو ہے یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد الگ ترکیب کر لیتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ان جو ہے واؤ جو اس کے شروع میں آ رہی ہے واؤ جو ہے یہ عاطفہ ہے، تو اور اس کے بعد جو ہے ان کنتم ان جو حرف شرط ہے کنتم فعل ہے، اس میں کے ساتھ جو تم ضمیر آ رہی ہے اس کا بن جائے گا یہ کنتم جو ہے یہ فعل ناقص ہے، تو اس میں اس کے ساتھ جو تم ضمیر آ رہی ہے اس کا بن جائے گا اسم اعلیٰ جار ہے سفر جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر جو ہے ثابتین کے، تو ثابتین اس لیے نکالیں گے کیونکہ جو خبر ہوتی جب جو اس حوالے سے قاعدہ پیچھے گزر گیا جب جو خبر ہے یہ صیغہ صفت ہو تو اس وقت وہ پیچھے جو ہے پیچھے آ رہی ہو اسم ہو یا مبتدا تو اس کے مطابق ہونا اس کا ضروری ہے۔ پیچھے جمع کی ضمیر تھی تو اس لیے جمع مذکر کی ضمیر تھی تو اس لیے یہاں پر اس کو جمع مذکر نکالا یہ بھی، تب اس میں فاعل اس میں انتم جو ہے اس کا فاعل، تو اس حوالے سے قاعدہ جو نیا وہ گزرا تھا کہ اگر مخاطب یا متکلم کے بعد صیغہ صفت آ جائے کہ اس کے اندر جو ضمیر نکالیں گے وہ غائب کی نہیں نکالیں بلکہ جو پیچھے مخاطب یا متکلم ہے اس کے مطابق، تو پیچھے تھا تم جمع مذکر اس لیے اس کے اندر بھی انتم ضمیر نکالیں گے، تو اب یہ مل کر جو ہے یہ بن جائے گا خبر، اب فعل ناقص بنی اسم و خبر سے مل کر یہ شرط بن جائے گا اور اس کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے فرحان مقبودۃ، تو فا جو ہے یہ جزائیہ یہ قرآن پاک کے اندر اس کی جزا جو ہے یہ ہے، تو فرحان مقبودۃ فا جو ہے یہ جزائیہ، ریحان یہ جمع ہے راہن کی تو یہ موصوف ہے، اب مقبودۃ یہ اسم مفعول ہے، اسم مفعول ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، اب اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں صفت موصوف صفت مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا کس کی، تو اس کی خبر ہے محذوف ہے تستوسکون بھی، تستوسکون فعل اس کا واو ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے بھی جار مل کر ظرف لاغ فعل فاعل مل کر اور ظرف لاغ مل کر جو ہے یہ بن جائے خبر مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ بن جائے گا جزا، تو جو ہے یہ شرط جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ آگے ای فی سفر، تو فی سفر کی بھی اسی طرح جو ترکیب کی جائے گی اور اس سے پہلے جو ہے یہ معذوف ہے وَإِن كُنتُم، تو ساری اسی طرح ہی اس کی ترکیب کی جائے گی جو ترکیب وَإِن كُنتُم عَلَىٰ سَفَرٍ کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد وَعَن لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَاتِ واو عاطفہ ہے اور واو یہ استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، ان جو ہے مراد لفظ کو مبتدا لام جار بعد بعد جو آ رہا ہے یہ معطوف ہے، واو عاطفہ المجاوزات یہ معطوف ہے اپنے معطوف جار کا جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کے، ان ثابتۃ کی بھی ثابتن کے بھی ثابتۃ اس میں فاعل اس میں ہی ضمیر اس کو فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل کے اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں خبر مبتدا خبر میں جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے نا وہ رمیت السامان القوسی، تو دو ترکیبیں ہوتی ہیں، تو جو دوسری ترکیب وہ کہہ لیتے ہیں رمیت فعل تازمیر جو فاعل ساہمہ جو آ رہا ہے یہ مفعول بھی، ان القوس جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے وہ فعل الظرفیتی وللاستعلاء، تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ واو عاطفہ ہے اور نئے جملے کے اور یہ استنافیہ بھی ہو سکتی، فی جو ہے یہ مراد
لفظ کو مبتدا ظرف جار مجرور معطوف علیہ واو عطف للاستعلاء جار مجرور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے ثابتۃ ان کے ثابتۃ اسم فاعل اسم یزم اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسم خبری ہو جائے. آگے نحو والمال فی القیس تو نحو جو ہے دوسری ترکیب کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بار بار گزر چکی ہے نحو والی, تو اب دوسری ترکیب کر لیتے ہیں. المال مبتدا فی القیس یہ جار مجرور میں ظرف مستقر ثابت ان کے اسم فاعل اسم ہوا اس کا اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر شبہ جملہ اسم ہوگا خبر مبتدا خبر جملہ اسم خبری. آگے ونظرت فی الکتاب نظرت فی تعظیم فاعل فی الکتاب جو جار مجرور ظرف لا فعل فاعل ظرف لا جملہ فعل خبریہ. آگے نحو قولی تعالی والا اصلیبنک فی جذوع النخل تو اس حوالے سے آ رہا ہے. اس کے بعد تعالی آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد آیت الفہم دو ترکیبیں ہوتی ہیں مبدل من بدل والی معطوف علیہ مبین والی. تو یہاں پر جو ہے ہم جو وہ دوسری یعنی جو پہلی ترکیب مبدل من بدل وہ نہیں کرتے ہیں تو دوسری کر لیتے ہیں یعنی والا اصلی دوسری جو ترکیب ہوتی ہے یعنی وہ معنی والی. تو والی اصلیبنک فی جذوع النخل والی اصلیبن تو یہ فعل اسم آنا ضمیر اس کا فاعل قم ضمیر اس کا مفعول بی فی جا جذوع النخل جو مضاف مل کر جار مجرور میں ظرف لاغ بن جائے گا. اب فعل فاعل اور مفعول بی اور ظرف لاغ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ. آگے اس کے بعد والقاف للتشبیہ تو یہاں پر وہ جو واو آ رہی شروع میں یہ واو جو ہے یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور واو جو ہے یہ استنافیہ بھی ہو سکتی ہے. کاف جو ہے یہ بن جائے گا مبتدا. تو آگے لام جار التشبیہ جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر بنے گا ثابتۃ ان کے ثابت اسم فاعل اسم ہیا ضمیر اس کا فاعل اسم فاعل اپن فاعل اور ظرف مستقر شبہ جملے سے خبر مبتدا خبر جملہ اسم خبری. آگے نحو زید کالاسد تو جو پہلی ترکیب وہ نہیں کرتے دوسری کر لیتے ہیں. زید کالاسد زید جو ہے مبتدا کالاسد جو ہے یہ جار مجرور مل کر جو ہے تو یہ بن جائے گا ظرف مستقر بنے گا ثابتن کے ثابتن اسم فاعل اسم ہوا اس کا اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لا مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسم خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے. اس حوالے سے قاعدہ جو ہے پیچھے جو نیا جو قاعدہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کاف تشبیہ کا یہ ہمیشہ جو ہے یہ ظرف مستقر بنتا ہے جو ہے یہ ظرف لاغ نہیں بنتا. اگر اس کا پیچھے اس کا متعلق اگر موجود ہے لفظوں میں تو وہاں پر بھی یعنی اگر پیچھے بظاہر آ رہا ہے کوئی متعلق فعل یا شبہ فعل آ رہا ہو تو وہاں پر ہم اس کے نہیں کریں گے. جس من بیانیہ اس کو اگر پیچھے آ بھی رہا ہو تو پھر بھی ہم نہیں کرتے ہیں تو اس لیے یہاں پر اس کو بھی نہیں کریں گے اگرچہ پیچھے آ بھی رہا ہو فعل یا شبہ فعل. اور اس کے بعد وقت تکون زائدۃ تو واو جو شروع میں آ رہی ہے واو استنافیہ یا جو ہے یہ عاطفہ قد جو ہے یہ تحقیق برائے تقلیل تکون فعل اسم یزمیر اس کا اسم زائدۃ اسم فاعل اسم یزمیر اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور سے مل کر شبہ جملہ اسم ہو کر یہ خبر مبتدا خبر میں جو اسم اور فعل ناقص پر اسم خبر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد نحو قولی تعالی لیس کمثلہ شیء تو نحو قولی تعالی آ جائے اور اس کے بعد آیت آ جائے تو وہاں پر دو ترکیبیں ہوتی ہیں. تو دوسری ہم کر لیتے ہیں تو یعنی وہ تو ویسے ہوتی دو کہ مبدل من بدل والے معطوف علیہ مبین والی ایک الگ ترکیب ہوتی ہے معنی کے اعتبار والی. تو لیسا کمثلہ شیء کے کر لیتے ہیں. لیسا جو ہے یہ فعل ناقص آگے کاف جار ہے یہ کاف جار زیادہ ہے مثلی جو مضاف مل کر جو ہے یہ بن جائے گا خبر مقدم بن جائے گا اور یہ شیء یہ مبتدا مؤخر یہ بن جائے گا اسم مؤخر. تو اب جو ہے یہ فعل ناقص ہے اپنے جو ہے یہ اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا جملہ فعل یا خبریہ. اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب اور ساتھ ہی ترجمہ ہے. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ اعلیٰ ہے تو یہ اعلیٰ جو ہے یہ محل رفع میں ہے اور مبتدا ہونے کی بنا پر اگر استعلاء یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے. آگے نحو جو ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر. زید یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. سطح ہی جو ہے یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے. علیہ کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ محل جار میں اعلیٰ کی وجہ سے. دین جو آ رہا ہے یہ مرفوع ہے یہاں پر. آگے کا تکون کے اندر جو اس کا اسم ہے یعنی ہیا ضمیر وہ محل رفع میں ہے اسم ہونے کی بنا پر. بعد کے بعد معنی جو آ رہا ہے یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے کیونکہ معنی جو ہے یہ اس میں مکسور ہے تو اس لیے اس پر جو اس کی حالت جری جو ہوتی ہے وہ تقدیری ہوتی ہے. آگے البائی جو ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. آگے نحو جو ہے یہ مرفوع ہے یہ مرفوع خبر ہونے کی بنا پر. مرتو کے ساتھ جو تا ضمیر ہے یہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر. علیہ کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ محل جار میں ہے جو ہے یہ مجرور ہونے کی بنا پر. آگے معنی یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے. آگے مرتو بھی یہ محل جار میں ہے یعنی مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. آگے ہے قد تکون کے اندر جو ہیا ضمیر محل رفع میں اسم ہونے کی بنا پر. معنی جو آ رہا ہے یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے. فی جو ہے یہ محل جار میں ہے تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. آگے نحو قولی تعالی تو نحو جو ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر. قولی جو ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. آگے حازمی جو محل جار میں ہے جو یہ مضاف
الیہ ہونے کی وجہ سے۔ آگے تعالی جو ہے یہ محل نصب میں ہے حال ہونے کی بنا پر۔ ان کنتم میں جو کنتم کے ساتھ جو تم ضمیر ہے یہ محل رفع میں ہے اسم ہونے کی بنا پر۔ آگے اعلیٰ سفر سفر جو مجرور جار کی وجہ سے، فی سفر سفر جو آ رہا ہے تو یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے۔ آگے عن جو آ رہا ہے یہ مبتدا ہے، یہ مرفوع ہے محل مرفوع، یہ محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی بنا پر۔ آگے ہے لبعدی جو آ رہا ہے یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے، المجاوزاتی یہ مجرور ہے تعبیت کی بنا پر۔ آگے نہ وہ یہ مرفوع ہے مبتدا، یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے۔ رمتو کے ساتھ تازمیر جو ہے یہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا۔ سہمہ جو ہے یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی بنا۔ قوس یہ مجرور جار کی وجہ سے۔ آگے فی جو ہے یہ مرفوع ہے محل رفع میں ہے جو فاعل اور جو مبتدا ہونے کی بنا۔ ظرفیت یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے۔ تو آگے نہ وہ جو ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر۔ المال یہ مرفوع مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ کئی سے یہ مجرور جار کی وجہ سے۔ نظر تو کے ساتھ جو تازمیر یہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا۔ کتاب یہ مجرور جار کی وجہ سے۔ استعلاء جو مجرور ہے جار کی وجہ سے۔ نہ وہ جو ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا۔ قولی جو ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ۔ حاضمیر جو محل جار میں جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی بنا پر ہے۔ تعالی جو آ رہا ہے یہ محل نصب میں ہے حال ہونے کی بنا پر۔ ولی یصلی بننا کے اندر جو آئے انا ضمیر یہ محل رفع میں ہے فاعل ہونے کی بنا۔ قم جو ضمیر آ رہی ہے محل نصب میں ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر۔ جزوئی یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے۔ النخلی جو ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اور اس کے بعد ہے کاف، تو یہ کاف جو آ رہا ہے یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی بنا پر۔ آگے تشبیہی جو مجرور ہے یہ جار کی وجہ سے۔ نحو جو ہے یہ مرفوع ہے، تو یہ نحو جو ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر۔ زید یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اسد جو یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے۔ تو تکون کے اندر یہ ضمیر جو ہے یہ محل رفع میں ہے اسم ہونے کی بنا پر۔ زائدتاً یہ منصوب ہے خبر ہونے کی بنا پر۔ نحو جو ہے یہ مرفوع ہے یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر۔ قولی جو ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ حاضمیر جو ہے محل جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تعالی یہ محل نصب میں ہے حال ہونے کی بنا پر۔ تو لیسا کمثلہ ہی جو ہے مثل ہی جو آ رہا ہے تو یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے۔ تو ویسے تو یہ محلن جو ہے یہ محلن جو ہے یہ منصوب ہی ہے۔ آگے شیئن جو آ رہا ہے یہ مرفوع ہے، تو یہ مرفوع ہے اسم ہونے کی بنا پر۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ اعلیٰ جو ہے اعلیٰ استعلاء کے لیے ہے۔ تو آگے نہ وہ زید علی السطح، تو جو پہلی ترکیب تھی اس کے مطابق ترجمہ یہ تھا علی السطح اور علیہ دین ان کی مثل میں ہے۔ آگے الگ الگ ترکیب زید چھت پر ہے اور اس پر قرض ہے۔ اور اس کے بعد وقت تکون بمعنی البا کے بعض اوقات اعلیٰ جو ہے یہ با کے معنی میں ہوتا ہے، بمعنی با ہوتا ہے۔ اور آگے نہ وہ مرت علیہ بمعنی مرت بھی، اس کی ترکیب یہ ہے پہلی کہ اس کی مثال ہے مرت علیہ بمعنی مرت بھی کی مثل میں ہے۔ تو الگ ترکیب یہ بنے گی کہ جو ہے میں اس کے پاس سے گزرا، یعنی میں اس کے ساتھ گزرا، یعنی اس کے پاس سے میں گزرا، تو یہ بن جائے گی الگ ترکیب۔ اور اس کے بعد ہے وقت تکون بمعنی فی، اور بعض اوقات وہ جو ہے یہ فی کے معنی میں ہوتا ہے۔ آگے نہ وہ قولی تعالی، تو اس کی جو مثال یعنی مثال ہو اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان، یعنی وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ یعنی فی سفر ان کی مثل میں ہے۔ اور دوسری جو ترکیب اس حساب سے ترجمہ بنے گا اگر تم سفر پر ہو یعنی سفر میں ہو۔ اور اس کے بعد ہے کہ وعن للبعد والمجاوزاتی، اور عن بعد اور مجاوزت کے لیے۔ آگے نہ وہ رمیت السہم عن القوس، پہلی ترکیب کے مطابق اس کی مثال رمیت السہم عن القوس کی مثل میں ہے۔ دوسری کہ میں نے تیر کو جو ہے یہ کمان سے پھینکا۔ اور اس کے بعد ہے وفی للظرفیت وللاستعلاء، اور فی ظرفیہ اور استعلاء کے لیے۔ اور آگے نہ والمال فی الکیس، پہلی ترکیب ترجمہ یہ بنے گا کہ المال فی الکیس اور نظرت فی الکتاب کی مثل میں ہے۔ اور الگ الگ جو ترکیب سے حساب ترجمہ بنے گا کہ مال جو ہے یہ جیب میں ہے، اور اس کے بعد ہے نظرت فی الکتاب میں نے کتاب میں نظر کی۔ اور اس کے بعد ہے نہ وہ قولی تعالی ولا یصلیبن فی جذوع النخل، تو اس کا ترجمہ یہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا يُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ کی مثل میں ہے۔ تو اب وَلَا يُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ جو آ رہا ہے اس کی الگ جو ترکیب تھی وہ اس اعتبار سے یہ بنے گا کہ میں ضرور تمہیں جو ہے یہ کھجور کی ٹہنیوں پر
جو ہے یہ سولی دوں گا۔ اور اس کے بعد ہے والقاف للتشبیہ، اور کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد نحو زید کالاسد، پہلی ترکیب کے مطابق ہے کہ اس کی مثال ہے زید کالاسد کی مثل میں ہے، اور دوسری کی زید شیر کی طرح، اور آگے وقت تکون زائدت، اور بعض کا وہ زیادہ ہوتا ہے۔ آگے ہے نحو قولی تعالی لیس کمثلہ شیء، پہلی ترکیب کے مطابق اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی لیس کمثلہ شیء کی مثل میں ہے، اور دوسری ترکیب کے مطابق ترجمے میں نے لیس کمثلہ شیء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہے کہ اعلیٰ کی دو قسمیں ہیں، کہ پہلی قسم کے اسمی اس وقت یہ فوقہ کے معنی میں ہوگا تو اس وقت اس پر جو ہے یہ من جارہ آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسری قسم حرفی ہے، تو یہ سبب ہے کہ علاوہ جو ان کے نزدیک ہے، لیکن سبب ہے کہ نزدیک صرف اسمی ہوتا ہے، اور حرفی جو ہے یہ 8 معنی میں مستعمل ہوتا ہے، تو جن میں سے 3 چونکہ کثیر الاستعمال اس لیے شارح نے ان کو بیان فرمایا، اور باقی جو ہے یہ 5 جو تھے تو ان کو جو ہے یہ قلت استعمال کی وجہ سے ترک فرما دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ان، تو ان 3 طرح سے آتا ہے، تو پہلا جو ہے یہ مصدریہ، تو یہ لغت بنی تمیم میں ہے تو وہ اس کو ان کو جو ہے وہ مصدریہ کہتے ہیں، تو اور اس کو بنی تمیم والے اس کو ان آنا بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ اسمیہ، تو اس وقت یہ جانم کے معنی میں ہوگا، یہ 2 جگہ میں آتا ہے کہ جب اس پر نمبر 1 جب اس پر جو ہے من حرف جار ہو، جیسا کہ جئت من ان عینی کا یہ کثیر ہے تو اس کو ابن مالک نے زیادہ، اس کو ابن مالک جو وہ زیادہ کہتے ہیں، اور دوسرے حضرات جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابتدائے غایت کے لیے۔ اور اس کے بعد دوسرے یہ ہے کہ اس پر جو ہے اعلیٰ آئے، اور اس کے بعد جو تیسری کہ صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جارہ جو 8 معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شارح نے 1 معنی میں بیان اس کو فرمایا، اور باقی کو جو ہے یہ قلت کی وجہ سے ترک فرما دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ کاف ہے، تو کاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسمی تو اس وقت یہ مثل کے معنی میں ہوگا اور یہ اپنے مدخول کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور سیبہ ہے، اور دوسرے ناوی جو ہے یہ وہ کہتے ہیں شعر میں بصورت جائز اس کو قرار دیتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر حرف جار داخل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے حرفی، اور یہی جو ہے اس کے اندر مقصود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ زیادہ، تو یہ زیادہ برائے تاکید ہے، تو اس لیے کہ زیادت حرف جو ہے یہ زیادت حرف بمنزلہ تکرار جو جملہ ہوتی ہے، تو ابن جنین اس بات کی تصریح کی ہے کہ جب کبھی کاف پر لفظ مثلو آ جائے یا مثلو پر کاف آ جائے تو اس وقت یہ کاف زیادہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے، تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ استعلاء۔ استعلاء کون سا صیغہ ہے؟ تو استعلاء جو ہے یہ صیغہ واحد اسم مصدر ثلاثی مزید فی ہے، ناقص واوی ہے، اسباب استفعال ہے، اصل میں تھا استعلاء، تو یہ واو یا اگر لام کلمہ عملی زیادہ کے بعد واقع حمزہ سے بدل جاتا، اس لیے حمزہ سے بدلی یہ واو جو تھی تو حمزہ سے بدلی تو یہ استعلاء ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے تکون کون سی صیغہ واحد ہے مؤنث غائب گردان فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی، اسباب جو ہے یہ ناصب یعنی اصل میں تھا یہ تک ونو، تو کہتا یہ چلا واو یا ماکر واو یا کا ماکر سے ساکن پیچھے دی تھی، یہاں پر پیچھے دی تھی یہ تو کون ہو گیا۔ اور اس کے بعد مرت کون سا صیغہ واحد متکلم گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب ناصب یعنی سر، اس طرح آگے جو مرت ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے، اس بار کا تکون یہ بھی جو اوپر گزر گیا وہی صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد تعالی کون سا صیغہ واحد مذکر غائب گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی ناقص واوی، اسباب جو ہے یہ تفعال اصل مطلب تعالی، تو کہتا ہے یہ چلا کہ وہ واو جو چوتھی جگہ اس آگے واو سے پہلے دمہ یا واو ساکنات اسے الف سے اسے جو ہے یا سے بدلتا ہے، یا سے بدل جاتا تعالی، یہ پھر کہتا چلا واو یا کا ماکرف واو یا متحرک کا ماکرف مفتوح ہو تو الف سے بدلتے تو یہ تعالی ہو گیا۔ الف کی صورت میں کیوں لکھا یعنی یا کی صورت میں کیوں لکھا ہونا تو یہ چاہتا الف کی صورت میں یا کی کیوں، اس حوالے سے کہتا خط کا یہ ہے کہ وہ واو جو تو اسی جگہ یا اس سے آگے واقع ہو اور جو ہے وہ واو یا سے بدلی ہوئی ہو تو اسے یا کی صورت میں لکھا تعالی۔ اس کے بعد ہے کن صیغہ کون سا صیغہ جمع مذکر صیغہ جمع مذکر حاضر گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصب یعنی اصل میں تھا یہ کاون تم، تو کہتا ہے یہ چلا واو یا متحرک ماکم مفتوح الف سے بدلا تو یہ کان تم، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دے الف تو پھر بن گیا کن تم، تو یہ کن تم کیسے بنا، اس حوالے سے کہتا ہے یہ ہے کہ جب جو ہے یہ اجوف کی ماضی معروف یا مجہول عین کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو عین کلمہ جو ہے تو یہ ہو گیا کن تم۔
اور اس کے بعد ہے مجاوزت۔ مجاوزت کون سا سیگا؟ سیگا واحد، اس میں مصدر ثلاثی مزید فی اجوف واوی اسباب مفعل ہے۔ اور اس کے بعد رمیت۔ رمیت کون سا سیگا؟ سیگا واحد متکلم گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب جو ہے یہ دارا بیضربو۔ اور اس کے بعد جو ہے سیگا نظر تو۔ نظر تو کون سا سیگا؟ سیگا واحد متکلم گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصرہ ینصر۔ اور اس کے بعد استعلاء، اس کی تعلیل پیچھے ہو چکی، اس طرح جو تعالی اس کی بھی پیچھے صرفی تحقیق گزر گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہے والا اسلی بنا کو۔ اسلی بنا کو کون سا سیگا؟ سیگا واحد متکلم گردان فعل مضارع مثبت معروف جو ہے یہ مؤکد ہے بلام تقید اور نون تقید ثقیلہ جو ہے یہ معروف ہے، اور ثلاثی مزید فی ہے اور صحیح اسباب تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سیگا ہے تشبیہ۔ تشبیہ کون سا سیگا؟ سیگا واحد، اس میں مصدر ثلاثی مزید فی جو ہے یہ صحیح اسباب تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد تکون، اس حوالے سے پیچھے جو صرفی تحقیق گزر گئی۔ اس کے بعد زائدہ۔ زائدہ کون سا سیگا؟ سیگا واحد ہے، اس میں فاعل سیگا واحد ہے مؤنث ہے، اس میں فاعل ہے ثلاثی جو ہے یہ مجرد ہے اجوف یائی جو ہے اسباب جو ہے یہ دارا بیضربو ہے۔ تو اصل میں یہ تھا زیدہ تن تھا، تو تعلیل یہ ہوئی کہ جب عین کلمہ واو یا ہو تو اس اور اس کی ماضی کے اندر جو تعلیل ہو چکی ہو تو اس کو جو ہے یہ حمزہ سے بدل دیتے، یہاں پر یا تھے عین کلمہ تو اسے حمزہ سے بدلا تو یہ جو ہے یہ زائدہ ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔